ذریۃ طیبہ، طیب کہتے ہیں پاک نیک اولاد۔ ہمارے یہاں پر لوگ اولاد کی دعا تو کرتے ہیں مگر صرف اولاد مانگتے ہیں۔ لفظ اولاد کے ساتھ نیک صالح اولاد مانگ لیں تو ہو سکتا ہے اس اولاد کی وجہ سے قیامت میں آپ کو بھی تاج پہننے کا مقدر مل جائے۔ تو ہمیشہ جب اولاد کا سوال کریں نا تو نیک اولاد مانگا کریں، اور دعا بھی کریں یا کسی کے لیے کروائیں تو نیک اولاد کا ضرور ذکر کیا کریں کہ لفظ نیک اور صالح اگر آ گیا تو یقیناً سلامتی بھی رہے گی، خوشیاں ہی خوشیاں رہیں گی۔ جب اولاد ہو جائے تو اولاد کی تربیت اچھے انداز میں کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اپنی اولاد کی عزت کرو اور اسے آداب سکھاؤ۔ ایک اور حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب تمہاری اولاد 7 برس کی ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو۔ اگر یہ 10 سال کا بچہ ہو جائے اور نماز نہ پڑھے نا تو اسے مارو، اپنے بستر سے الگ کر دو۔ ہمارے یہاں بچہ اگر ٹیوشن میں کوئی سبجیکٹ کا کام پورا نہ کر کے آئے نا تو ہماری مائیں چماٹے اس وقت مارتی ہیں۔ ہاں، مدرسے میں کوئی سبق کی کوتاہی ہو جائے، پرواہی نہیں ہے، نماز چھوڑ دے، ٹھیک ہے بچہ بعد میں پڑھ لے گا۔ اتنی بھی کہاں دین میں سختی ہے، صرف دین کے معاملے میں نرمی، پھر دین کے ساتھ زیادتی ہے نا۔ جب ہم دین کے ساتھ زیادتی کریں گے تو یہ اولاد پھر دیندار کبھی نہیں بنے گی۔ تو میں آپ کو اور بھی ایک بات بتا دوں، خصوصاً اپنی بچیوں کو انگریزوں کے طرزوں کے مطابق کپڑے مت پہنائیں۔ اگر آج آپ اپنی بچی اور بچے کی باڈی کو اسمارٹ کرنے کے لیے پینٹ شرٹ پہنائیں گے، پھر بڑے ہو کر آپ یہ خواہش رکھیں کہ یہ شلوار قمیص پہنے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ بچیوں کو تو خاص طور پر ہاف سلیوز کے کپڑے نہ پہنائے جائیں، کہ ان کی عادت بن گئی تو پھر انہیں پورے کپڑے پہننے میں گھٹن محسوس ہوگی، کہ مروتاً باپ اور ماں کو ہتھیار ڈالنے پڑیں گے۔ اور اگر آپ کی بچی اچھے کپڑے پہن کر آپ کئی بچی کو لے کر یا بچے کو لے کر گزر رہے ہیں اور سامنے کوئی ایسا بندہ نظر آ جائے نا تو آپ کے چہرے پر ایسے تاثرات ہو جیسے بہت غلط کام ہو گیا۔ کیسے لوگ ہیں اپنی بچی کو دکھانے کے لیے، اپنے چھوٹے بچوں کو ان کے کلچر سے نفرت دلانے کے لیے چھوٹی سی بات کو بھی بڑا کر کے پیش کرو، اوہ یہ کیسے کر دیا انہوں نے، آپ تو بہت اچھی ہو، آپ بہت اچھے بچے ہو۔ اس وقت ان کی تعریف کی جائے، انہیں پروموٹ کیا جائے، تھپکی دی جائے کہ تم نے اچھا کام کیا ہے۔ وہ جو غلط کپڑے پہنے ہوئے نا وہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ نفسیات سمجھنے والے اس بات کو بھی سمجھتے ہیں کہ ذہنی جو توازن ہوتا ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں۔ خاص طور پر میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ادبوا اولادکم ثلاثۃ خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تعلیم ضرور دو، حب نبیکم وحب اہل بیتی وقراءۃ القرآن، نبی کی محبت، نبی کے خاندان کی محبت، قرآن کی تعلیم ضرور دو۔ ان تینوں چیزوں کی تعلیم اگر مل گئی انشاءاللہ اس کی قبر تو کبھی جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا نہیں بنے گی۔ کیوں؟ اس لیے نبی کی محبت وہ چراغ ہے جو دنیا کو بھی روشن کر دیتا ہے اور قبر کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ آنے والا دور وہ تعلیم کا دور ہے، پڑھیں آپ لیکن اس کے ہو کے نہیں ہو جائیں کہ آپ اتنا پڑھ لیں کہ آپ جو ہے انگریزوں کو اور میتھس کے اصول بنانے والوں کو ٹیوشن دے دیں، لیکن قرآن اور حدیث اور حضور سے محبت اور حضور سے عشق کا سبق اتنا بھی نہ پڑھیں کہ کسی انجان آدمی کی باتوں میں آ کر آپ حضور پر درود و سلام پڑھنا چھوڑ دیں، قرآن کی دیکھ کر تلاوت نہ آتی ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دونوں کا جو ہے نا آپ کا وزن برابر ہونا چاہیے، آپ دونوں کے درمیان انصاف اچھے انداز میں کرنے والے ہوں، یقیناً آپ کے لیے زندگی آسان ہو جائے گی۔